تازہ اطلاعات کے مطابق ایران نے خلیج فارس، عراق کی سرحد کے قریبی علاقوں اور خلیج عمان میں جدید لیزر گائیڈڈ ڈرونز تعینات کر دیے، جنہیں بعض ذرائع غزہ ڈرونز کا نام دے رہے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایران اور امریکہ کے درمیان عسکری تناؤ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ ان ڈرونز میں لیزر گائیڈڈ سسٹم نصب ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جو انہیں بحری جہازوں اور اعلیٰ فوجی اہداف کو زیادہ درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کے قابل بنا سکتا ہے۔ اگر یہ دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ ایران کی ڈرون وارفیئر صلاحیتوں میں ایک اہم پیش رفت سمجھی جائے گی۔ ان خبروں کا مرکز امریکی بحر بیڑے کا اہم ترین اثاثہ USS ابراہم لنکن ہے، جو اس وقت مشرق وسطیٰ کے قریبی پانیوں میں موجود ہے۔ بعض ایرانی حامی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران ان لیزر گائیڈڈ ڈرونز کو امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ تاہم اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ ابھی تک کسی آزاد یا سرکاری ذرائع نے ایسے کسی فوری حملے کی تصدیق نہیں کی۔ امریکی نیوی کے مطابق USS ابراہم لنکن جیسے کیریئر سٹرائک گروپ کو کثیر سطحی دفاعی نظام، جدید ریڈار، الیکٹرانک وارفیئر اور میزائل ڈیفنس سسٹم کے ذریعے محفوظ رکھا جاتا ہے، جن کا مقصد ڈرونز اور میزائل حملوں کو ناکام بنانا ہوتا ہے۔ خلیج فارس اور خلیج عمان پہلے ہی دنیا کے سب سے زیادہ فوجی نگرانی والے سمندری راستے ہیں۔ یہاں کسی بھی غلط اندازے اشتعال یا غلط پیغام رسائی سے حالات تیزی سے ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ فی الحال صورتحال کو طاقت کے اظہار اور نفسیاتی دباؤ کی جنگ کہا جا رہا ہے، نہ کہ براہ راست تصادم۔ اصل رخ اس وقت واضح ہوگا جب تہران اور واشنگٹن کی جانب سے باضابطہ بیانات سامنے آئیں گے۔ یہ ایک ابھرتی ہوئی خبر ہے۔ خطے میں ہونے والی اگلی پیش رفت پورے مشرق وسطیٰ کی سلامتی کو متاثر کر سکتی ہے۔ ناظرین، خلیج فارس کے پانیوں میں ایک خاموش مگر خطرناک پیش رفت نے دنیا بھر کے دفاعی ماہرین کو چونکا دیا۔ ایسے ڈرونز جن کا سراغ لگانا مشکل بتایا جا رہا ہے، ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کو عالمی طاقتوں کے تصادم کے دہانے پر لا کھڑا کر سکتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ہتھیار موجود ہیں یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ اگر کشیدگی بڑھ گئی تو نتائج کہاں تک جا سکتے ہیں۔ ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی پر بات کی جائے تو یہ کوئی اچانک یا نئی پیش رفت نہیں۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران ایران نے بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں کے میدان میں نمایاں ترقی کی۔ ابتدا میں یہ ڈرونز نگرانی اور معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ان میں ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی شامل کی گئی۔ گائیڈنس جیسے نظام کا ذکر اس لیے اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہدف کی درست نشاندہی ممکن ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جہاں GPS سگنلز متاثر ہوں یا الیکٹرانک مداخلت موجود ہو۔ خلیج فارس اور خلیج عمان جغرافیائی اعتبار سے انتہائی حساس خطے میں ہیں۔ دنیا کی تیل کی ایک بڑی مقدار انہی آبی راستوں سے گزرتی ہے۔ کسی بھی قسم کی عسکری سرگرمی، چاہے وہ مشقوں کی صورت میں ہو یا تعیناتی کی شکل میں، عالمی منڈیوں اور سفارتی حلقوں میں فوری رد عمل کو جنم دیتی ہے۔ اسی لیے ایران کی جانب سے کسی بھی نئے عسکری قدم کو محض ایک علاقائی معاملہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے عالمی تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ امریکی بحری دفاعی نظام اپنی نوعیت کے اعتبار سے دنیا کے جدید ترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ کیریئر سٹرائک گروپس میں صرف ایک طیارہ بردار جہاز شامل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ تباہ کن جنگی جہاز، ابدوزیں اور فضائی دفاعی نظام بھی موجود ہوتا ہے۔ ان تمام عناصر کا مقصد کسی بھی ممکنہ خطرے کو دور ہی سے شناخت کرنا اور ناکام بنانا ہوتا ہے۔ اسی لیے دفاعی ماہرین براہ راست تصادم کے امکان کو کم مگر مکمل طور پر خارج شدہ بھی نہیں سمجھتے۔ ایران کی عسکری حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے اس کے جغرافیائی اور سیاسی حالات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایران خود کو ایک ایسے خطے میں گھرا ہوا محسوس کرتا ہے جہاں اس کے مخالفین کی فوجی موجودگی نمایاں ہے۔ اسی تناظر میں ایران نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ اس کی عسکری تیاری دفاعی نوعیت کی ہے۔ ڈرونز، میزائل اور بحری صلاحیتوں کی ترقی کو ایران اپنے دفاعی توازن کا حصہ قرار دیتا آیا ہے۔ خلیجی ممالک کے لیے یہ صورتحال ایک نازک توازن کی علامت ہے۔ ایک طرف وہ امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی تعاون رکھتے ہیں تو دوسری طرف وہ کسی بڑے تصادم سے بچنا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے براہ راست اثرات ان کی معیشت اور داخلی سلامتی پر پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے اکثر خلیجی ریاستیں کشیدگی میں کمی اور سفارتی حل کی حمایت کرتی نظر آتی ہیں۔
नाजरीन, बैन अल-अक़वामी सतह पर इस किस्म की इत्तलात का एक और पहलू नफ्सियाती दबाव से जुड़ा होता है। अस्करी ताकत का मुजाहरा सिर्फ हथियार इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता, बल्कि अक्सर इसका मकसद मुखालिफ फरीक को पैगाम देना होता है कि किसी भी इकदाम की कीमत चुकाना पड़ सकती है। यही वजह है कि दिफाई माहिरीन इन पेशरफ्तों को फौरी जंग की बजाय डिटरेंस यानी रोकथाम की हिकमत अमली के तौर पर देखते हैं। मशरिक़ वुस्ता की हालिया तारीख गवाह है कि यहां अक्सर बयानात और अस्करी मशकें बराह रास्त तसादों में तब्दील नहीं हुई, मगर हर बार खतरा जरूर बढ़ा। ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव एक मुस्तकिल हकीकत रहा है। कभी सफारती मुज़ाकरात, कभी पाबंदियां और कभी अस्करी बयानात, ये सब एक तवील सिलसिले का हिस्सा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी ने जदीद जंग के तस्वुरात को बदल दिया। ये हथियार निस्बतन कम लागत, ज्यादा लचक और कम इंसानी खतरे के बायस दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं। ताहम इनके इस्तेमाल से गलतफहमियों का इम्कान भी बढ़ सकता है, क्योंकि किसी वाक़े की जिम्मेदारी का तयन फौरी तौर पर मुश्किल हो सकता है। यही अंसर कशीदगी को गैर मुतवक्को सिमत में लेके जा सकता है। आलमी ताकतें इस वक्त इस सूरत हाल को गहरी नजर से देख रही हैं। यूरोपीय ममालिक, चीन, रूस जैसे ममालिक अमूमी तौर पर इस बात पर जोर देते हैं कि खलीज में इस्तेकाम बरकरार रहना चाहिए। किसी भी बड़े तसादुम के असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी सियासत और मैशत को भी मुतासिर करेंगे। नाजरीन, मीडिया के किरदार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया क्लिप्स और तज्जियाती तबसरे अक्सर हालात को ज्यादा संजीदा या ज्यादा खतरनाक बनाकर पेश करते हैं। इसीलिए नाजरीन, यह जरूरी है कि वो मुस्तदका मालूमात, सरकारी बयानात और मुतबे तज्जियों पर तवज्जो दें, ना कि महज अफवाहों पर। इस वक्त की सूरत हाल को मजमूई तौर पर एक ऐसे मरहले के तौर पर देखा जा रहा है जहां तमाम फरीक मोहतात हैं। अगरचे अस्करी तैयारियों और बयानात में सख्ती नजर आती है, मगर अमली सतह पर बराह रास्त तसादुम से गुरेज भी वाज़ेह है। तारीख बताती है कि ऐसी सूरत हाल में पस पर्दा सफादकारी अहम किरदार अदा करती है। नाजरीन, आखिर में यह कहना दुरुस्त होगा कि ईरान की मुबैना ड्रोन तैनाती हो या अमरीकी बहरी मौजूदगी, दोनों को फौरी जंग का ऐलान नहीं समझा जा सकता। यह ज्यादातर ताकत के तवाज़ुन, पैगाम रसानी और दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है। असल सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सफारती रास्ता मजबूत होता है या अस्करी जुबान मजीद सख्त होती है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम आलमी तनाज़ात को सनसनी के बगैर हकाइक और गैर जानबदार तज़किये के साथ पेश करते रहें तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।